خواب انسانی زندگی کا وہ حصہ ہے جو حضرت آدم کے اس دنیا میں آنے کے بعد سے ہی ہمارے ساتھ منسلک رہا۔ خواب کی حقیقت کیا ہے اور یہ کیوں آتے ہیں، یہ ہم انسانوں کے لیے صدیوں سے ہی پراسرار سوال بنا رہا ہے۔ خواب کے متعلق زمانہ قدیم سے لے کر اب تک سینکڑوں نظریات پیش کیے گئے، لیکن اب تک ہم کسی حتمی نتیجے تک نہیں پہنچ سکے کہ خواب کی یہ دنیا صرف جھوٹ ہے یا حقیقت، اور نہ ہی خواب کی صحیح تشریح آج تک ممکن ہو سکی۔ ایک نظریے کے مطابق نیند کی حالت میں روح انسان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، لیکن دماغ کے ساتھ اس کا تعلق قائم رہتا ہے، اور روح جہاں جہاں جاتی ہے، جو کرتی ہے، اس کی تمام انفارمیشن دماغ کو ملتی رہتی ہے، جو انسان کو خواب کی صورت میں دکھائی دیتا ہے۔ تاریخ انسانی میں خواب کے متعلق سب سے پہلے اہل یونان نے اپنے نظریات پیش کیے۔ ہومر اپنی مشہور کتاب رسمیہ میں لکھتا ہے کہ خواب کا بھیجنے والا ایک دیوتا ہے۔ قدیم یونانی خواب کو الہام کا درجہ دیا کرتے تھے، اور ان کا ماننا تھا کہ دیوتا مریض کے خواب میں خود ہی آتے ہیں اور اس کو علاج کا طریقہ بتاتے ہیں۔ یونان میں خواب کی تعبیر بتانے والے پیشہ ور ماہرین بھی ہوا کرتے تھے۔ سقراط کا یہ عقیدہ تھا کہ نیک لوگوں کے خواب خالص اور الہامی ہوتے ہیں، جن میں کوئی پیغام پوشیدہ ہوتا ہے۔ قدیم بابل میں بھی خواب کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ بابلی لوگوں نے خواب کی تعبیر کے لیے باقاعدہ کتابیں لکھی تھیں۔ کہتے ہیں کہ ان میں ایک شخص بابل کے مندر میں روز سویا کرتا تھا اور مخیر سے بات کیا کرتا تھا۔ مخیر ان کے مطابق خواب کا دیوتا تھا، جو سونے کے بعد خواب میں آ کر ان سے ہم کلام ہوتا تھا۔ اگر مصر کی بات کی جائے تو قدیم مصری لوگ خواب کو ایک اہم حیثیت دیتے تھے۔ مصر کے فرعون وقت خواب کے ذریعے دیوتاؤں سے مدد طلب کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جادو کے ذریعے بھی خواب دیکھنے کا طریقہ مصریوں میں مشہور تھا۔ قدیم مصریوں نے اپنے محلوں میں ایسے کمرے بھی بنائے تھے جنہیں وہ ڈریم روم کہا کرتے تھے، جہاں جا کر وہ سوتے اور خواب میں اپنے دیوتاؤں سے مشورہ لیا کرتے۔ وہیں ہندو مذہب کی کتاب اوپنشد کے مطابق نیند میں روح جسم کو چھوڑ دیتی ہے اور اپنی مرضی کے مطابق جہاں چاہے وہاں جاتی ہے۔ اسی طرح رگروید اور اتھروید میں مختلف تعبیر اور معنی بیان ہوئے ہیں۔ اگر یہودی مذہب کی بات کریں تو ان کی کتابوں میں بے شمار خواب کے تذکرے ملتے ہیں، جن میں یعقوب اور یوسف علیہ السلام کا خواب، فرعون کا خواب اور دانیال نبی کا خواب شامل ہے۔ اسی طرح تلمود کے مطابق بیت المقدس بنانے سے قبل حضرت سلیمان سے بھی خدا نے خواب میں کلام کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے 24 آدمی ہمیشہ بیت المقدس میں موجود رہتے تھے، جو ماہرین خواب تھے۔ یہودی فرقے کی ایک شاخ جسے قبالسٹ کہا جاتا ہے اور جو قبالہ جادو کے ماہرین ہوتے ہیں، ان کی کتابوں میں خواب کو ایک تصویر کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے، جس میں گول دائرے کے اندر طے بطے 14 دائرے ہوتے ہیں، جن میں سب سے اندرونی دائرے سے سب سے بیرونی دائرے تک ایک کھلا راستہ بنا ہوتا ہے، یعنی انسان اور خدا کے درمیان ایک براہ راست راستہ ہے جو خواب کے ذریعے کھلتا ہے۔ نیولیٹک دور کے آغاز میں برازیل کے مقامی باشندے یاہی نام کے مشروب کو پی کر خود پر ایک خواب سی کیفیت طاری کیا کرتے تھے، تاکہ وہ یوسف خواب دیکھ سکیں اور نیند کے ذریعے ایک جاگتی ہوئی حالت میں خدا سے بات کر سکیں۔ اسی طرح افریقہ کے کچھ قبائل ایک خاص قسم کے مشروم کھایا کرتے تھے، جسے کھا کر وہ خواب کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں۔ 18ویں صدی میں خواب کے متعلق سب سے زیادہ ریسرچ کرنے والے ماہر نفسیات سگمنڈ فرائیڈ نے اپنی کتاب دی انٹرپریٹیشن آف ڈریمز میں بتایا ہے کہ ہمارے خواب دراصل ہماری ادھوری خواہشات پوری کرنے کے لیے آتے ہیں، یعنی ہماری وہ خواہشات جو اصلی زندگی میں پوری نہیں ہو سکتی، وہ ہمارے خواب پورے کرتے ہیں، جو ہمارے برین کے سب کانشیس مائنڈ کا کارنامہ ہے۔
لیکن فرائڈ کی یہ تحقیق نامکمل ثابت ہوئی، کیونکہ ہمیں تمام خواب صرف ہماری خواہشات کے متعلق ہی نہیں آتے۔ لہٰذا فرائڈ کے ہم اثر کارل جنگ نے اپنی تھیوری میں یہ بتایا کہ دماغ کا ایک تیسرا حصہ بھی ہوتا ہے جسے انکانشیس مائنڈ کہتے ہیں۔ اس حصے میں ہمارے بچپن کی یادیں، ذاتی یادیں اور ہمارے آباء و اجداد کی مجموعی یادیں دفن ہوتی ہیں، اور اس لیے نیند کی حالت میں ہمارا دماغ انکانشیس مائنڈ کی ان یادوں کو دکھاتا ہے۔ اگر دین اسلام کی بات کریں تو قرآن مجید کے اندر کل 8 خواب بیان ہوئے ہیں، جن میں حضرت یوسف کے خواب کو نہایت ہی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ خواب کو مومن کے لیے ایک بشارت قرار دیا گیا ہے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبوت ختم ہو گئی، اب میرے بعد نبوت نہ ہوگی مگر بشارتیں ہوں گی۔ صحابہ نے پوچھا بشارتیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اچھا خواب جو آدمی خود دیکھے یا اس کے لیے دیکھا جائے۔ احادیث کے مطابق خواب کے 3 اقسام ہوتے ہیں۔ بعض خواب شیاطین کی طرف سے مومن بندے کو پریشان کرنے کے لیے ہوتے ہیں، دوسرا وہ خواب جو بے معنی ہوتے ہیں اور انسانی ذہن کے ہیجان کا نتیجہ ہوتا ہے، اور تیسرا خواب جو فرشتے کی طرف سے ہوتا ہے، جس میں کوئی پیغام یا آئندہ ہونے والے واقعات کی بشارتیں موجود ہوتی ہیں۔ ایک مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے، لہٰذا خود آپ پر وحی کی ابتدا سچے اور پاکیزہ خوابوں کی شکل میں ہوتی تھی۔ آپ خواب میں جو کچھ بھی دیکھتے وہ سچا ثابت ہو جاتا۔ خواب کی تعبیر بھی عہد نبوی میں نہایت اہمیت رکھتا تھا، لہٰذا روایتوں کے مطابق فجر کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عموماً اپنے صحابہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے اور پوچھا کرتے تھے کہ آج رات کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ اسے بیان کر دیتا اور پھر آپ اس کی تعبیر بیان کرتے تھے۔ ماہرین نفسیات کے مطابق خواب کی سب سے پراسرار قسم لیوسڈ ڈریم ہے۔ لفظ لیوسڈ ڈریم کا استعمال سب سے پہلے ایک سائیکیٹرسٹ فریڈرک بیم نے 1913 میں لکھی اپنی کتاب آئی اسٹڈی آف ڈریم میں کیا تھا۔ لیوسڈ ڈریم کے دوران خواب دیکھنے والے شخص کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ خواب دیکھ رہا ہے، لہٰذا وہ شخص اس خواب میں جو کرتا ہے اور جہاں مرضی جاتا ہے۔ یہ نیند کا سب سے گہرا یعنی 4th سٹیج ہوتا ہے، جب ہم گہری نیند میں چلے جاتے ہیں۔ لیوسڈ ڈریم میں ایک شخص کو اپنے خواب پر مکمل کنٹرول حاصل ہو سکتا ہے، لیکن یہ عمل ٹریننگ اور پریکٹس کا نتیجہ ہوتا ہے، لہٰذا ہر شخص کے لیے لیوسڈ ڈریم کو کنٹرول کرنا ممکن نہیں۔ اس لیوسڈ ڈریم کے متعلق ایک صحابی رسول کا مشہور واقعہ ہے جن کا نام حضرت ابو امامہ بحری تھا۔ حضرت ابو امامہ کو آپ نے اہل باہلہ قبیلے کی طرف دین کی دعوت دینے کے لیے بھیجا، جو ان کا اپنا قبیلہ تھا۔ جب حضرت ابو امامہ باہلہ پہنچے تو لمبے سفر کی وجہ سے آپ کو شدید بھوک لگی تھی۔ اتفاقاً باہلہ کے لوگ اس وقت کھانا کھا رہے تھے۔ جب انہوں نے ابو امامہ کو دیکھا تو خوش آمدید کہا۔ انہوں نے ان سے کہا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تم محمد کے دین کی طرف مائل ہو کر بے دین ہو رہے ہو۔ اس پر حضرت ابو امامہ نے انہیں دین کی باتیں بتائیں اور اسلام کی دعوت دی۔ اس پر وہ لوگ بیزار ہوئے اور انہوں نے ابو امامہ کو وہاں سے چلے جانے کو کہا۔ آپ نے ان کے اس رویے پر افسوس کا اظہار کیا اور ان سے تھوڑا پانی مانگا کیونکہ انہیں شدید پیاس لگی تھی، لہٰذا انہوں نے انہیں پانی دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جاؤ تم پیاسے ہی مر جاؤ۔ حضرت ابو امامہ وہاں سے دور چلے گئے۔ بھوک اور پیاس سے ان کا برا حال ہو رہا تھا، لہٰذا وہ ایک مقام پر بیٹھ گئے اور زمین پر ہی ٹیک لگا کر سو گئے۔ اس نیند کے اندر انہوں نے ایک خواب دیکھا جس میں انہیں دودھ جیسی کوئی چیز پینے کو دی گئی۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے اس سے زیادہ لذیذ کوئی چیز بھی نہیں پی ہوگی اور میں نے وہ ساری پی لی، یہاں تک کہ میرا پیٹ بھر گیا۔ ادھر جب بحیرہ کے لوگوں کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور انہیں ابو امامہ پر رحم آیا تو انہوں نے ایک آدمی کے ہاتھوں کھانے پینے کا سامان ابو امامہ کے لیے بھیجا، لیکن جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کا پیٹ پہلے ہی ایک بہترین خواب کے ذریعے بھر چکا تھا، لہٰذا انہوں نے اس شخص کو منع کر دیا اور کہا کہ اللہ نے مجھے کھلا دیا ہے۔
بلکہ حضرت ابو امامہ نے اس شخص سے کہا کہ میں اتنا کھا چکا ہوں کہ شکم سیر ہو چکا ہوں۔ بحیرہ کے لوگوں پر اس واقعہ کا ایسا اثر ہوا کہ انہوں نے ابو امامہ کی دعوت کو قبول کر لیا اور وہ سب مسلمان ہو گئے۔ یہ کیا خواب تھا جس میں حضرت ابو امامہ کو اس سفید دودھ کا ذائقہ بھی محسوس ہوا، اور خواب میں کھائی گئی غذا باقاعدہ ان کے پیٹ میں پہنچ گئی تھی۔ یہ وہ خواب تھا جس کی کوئی تشریح انسانی ذہن سے نہیں کی جا سکتی۔ کچھ خواب ایسے بھی ہوتے ہیں جو نہ صرف ایک شخص بلکہ پوری انسانی سماج پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہماری اس دنیا میں ایک بڑی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ مثلا مشہور سائنسدان البرٹ آئنسٹائن کو تھیوری آف ریلیٹیوٹی خواب کے ذریعے ہی پتہ چلی تھی۔ نکولا ٹیسلا نے اپنی کئی دریافت کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ انہیں یہ خواب میں بتایا گیا تھا۔ مشہور رامانوجن میتھمیٹیشین کے مطابق اس نے کئی فارمولے خواب میں دیکھے اور دنیا کے سامنے پیش کیے۔ اسی طرح 1913 میں نیل بوہر کو خواب کے ذریعے ہی ایٹم کا سٹرکچر پتہ چلا تھا۔ سائنسدانوں، محققین اور مصنفین کی ہزاروں کہانیاں ہیں جنہوں نے خواب میں ایسا کچھ دیکھا جس سے انسانیت کی تاریخ ہی بدل گئی۔ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عمارہ بن خزیمہ کے والد نے خواب دیکھا کہ وہ نبی کی پیشانی کے ساتھ اپنی پیشانی ٹکائے ہوئے ہیں۔ جب عمارہ رضی اللہ نے یہ خواب آپ کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روح سے ملاقات کرتی ہے، اور مومنوں کی روحیں ایک دن اور ایک رات کا فاصلہ طے کر کے ایک دوسرے سے مل لیتی ہیں، جبکہ انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہ ہو۔ خوابوں کی دنیا کوئی افسانوی دنیا نہیں بلکہ یہ ایک حقیقی دنیا ہے، ایسی دنیا جسے آج بھی ہم مکمل طور پر سمجھ نہیں پائے ہیں، جہاں روحانیت اور سائنس میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ تو کیا خواب کے دوران ہماری روحیں وقت اور جسم کی قید سے آزاد ہو کر آسمانوں اور زمینوں اور مختلف ڈائمینشنز میں گھومتی پھرتی ہیں؟ کیا یہ سب ایک ایسے جہان میں ہو رہا ہے جو وقت اور زمانے کی قید سے آزاد ہے، اور جہاں ماضی اور حال اور مستقبل سب ایک ساتھ چل رہے ہوتے ہیں؟